شدید گرمی کا موسم تھا۔ اتنی گرم دوپہر میں کچھ ننھی ننھی چونٹیاں اپنی کمر پر ننھے ننھے غذا کے ٹکڑے اٹھائے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھیں اور کچھ چونٹیاں غذا تلاش کر رہی تھیں۔ ایک ٹڈا انہیں اس چلچلاتی گرمی میں کام کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ چونٹیوں کے قریب آیا اور بولا، ننھی چونٹیوں رکو، ذرا بات تو سنو۔ ایک چونٹی جو سب چونٹیوں کی ملکہ تھی رک گئی اور بولی، کیا بات ہے بھائی ٹڈے؟ ٹڈا بولا، دیکھو تو کتنی گرمی ہو رہی ہے اور تم اتنی گرمی میں کیا بیکار کی محنت کر رہی ہو۔ چلو نیم کے درخت کے نیچے بہت گھنا سایہ ہے، ادھر چل کر کھیلتے ہیں۔ ملکہ چونٹی بولی، ہم کیسے کھیل سکتے ہیں جبکہ برسات کا موسم قریب ہے؟ ابھی ہمیں دانے اکٹھے کرنے ہیں تاکہ جب برسات آئے تو ہمیں کھانے کی پریشانی نہ ہو، اور ابھی ہمیں ہمارا گھر بھی ٹھیک کرنا ہے، برسات کے پانی سے گھر بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ٹڈا بولا، تمہاری مرضی، میں تو چلا کھیلنے۔ چونٹی بولی، کھیل کود میں وقت برباد کرنے کی بجائے آنے والے کل کی تیاری کرو تاکہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ مگر ٹڈے پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ پھدکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ایک دن بادل آ گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ بارش بہت تیز تھی۔ تمام چونٹیوں نے اپنے کھانے دانے کا انتظام کر لیا تھا اور اپنا گھر بھی ٹھیک کر لیا تھا، اس لیے وہ بغیر فکر اور پریشانی کے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھی تھیں۔ لیکن ٹڈے نے کیونکہ سارا وقت کھیل کود میں برباد کر دیا تھا، اس لیے اب وہ پریشان بارش میں بھیگنے پر مجبور تھا اور اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں تھا۔ ٹڈا بارش میں بھیگتا کانپتا ہوا ملکہ چونٹی کے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگا، چونٹی بہن، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، میں بری طرح بھیگ گیا ہوں، بارش ختم ہونے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ چونٹی بولی، بھائی ٹڈے، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا مگر تم نے میری بات نہیں مانی تھی۔ تم نے سارا سال کام نہیں کیا، اپنا گھر بھی نہیں بنایا، مشکل وقت کے لیے کچھ اناج بھی جمع کر کے نہیں رکھا۔ اب میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتی، جو سستی کرے گا اس کی سزا یہی ہے۔ ٹڈا روتے ہوئے بولا، چونٹی بہن، اس بار معاف کر دو، آئندہ میں محنت کروں گا اور بیکار کھیل کود میں وقت برباد نہیں کروں گا۔ اس کو روتا دیکھ کر ننھی چونٹی کا دل پسیجا اور چونٹی نے ٹڈے کو چاول کے کچھ دانے لا کر دیے اور بولی، لو کھا لو، لیکن میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر چونٹی نے دروازہ بند کر لیا۔ تو دوستوں، اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ عقل مند وہ شخص وہی ہے جو آج ہی آنے والے کل کی تیاری کر لے تاکہ اسے ٹڈے کی طرح پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ بیکار کاموں اور کھیل کود میں وقت برباد کرنے والا آخر میں پچھتاتا ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ گیا وقت دوبارہ واپس نہیں آتا۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی اخلاقی، معیاری اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔